بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، خبریں اور صورتحال دن بہ دن جو ہے وہ خرابی کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے۔ پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ ادارہ ہے الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن کے سامنے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ سب جو ہے وہ بے بس ہو گئے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ جو من مانی آ رہی ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے، صدر عارف علوی نے خط لکھا تھا، اور خط لکھ کے الیکشن کمیشن کو چیف الیکشن کمشنر کو بلایا تھا مشاورت کے لیے، اور کل جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نے اس کا جواب دیا، اور جواب میں جو صدر عارف علوی نے ان کی کارکردگی بتائی تھی اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ پہلے کہنے لگے کہ جی آپ کے الفاظ نامناسب تھے الیکشن کمیشن کے لیے۔ مطلب حد یہ ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھیلے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو اس کا کام ہے وہ نہ کرے، اور اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ کوئی لفظ پلٹ کے کہہ دیا جائے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، چیف الیکشن کمشنر کی جو ہے نا وہ شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ تو آج سیکرٹری الیکشن کمیشن نے جو ہے دوسرا خط لکھا ہے، اور دوسرے خط میں اور بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ صدر پاکستان کا حق ہے استحقاق ہے انہیں 57A جو آئین کا آرٹیکل ہے، جو شک ہے، اس کے تحت انتخابات کی جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کرنا، اور صدر مملکت نے جو ہے وہ بلایا تھا کہ آئیں بیٹھیں الیکشن کے حوالے سے مشاورت کریں، اور آج الیکشن کمیشن نے جو ہے خط میں کہہ دیا ہے کہ ہم صدر پاکستان کو جو ہے وہ اس مشاورت میں شامل نہیں کر سکتے۔ حد اب یہ ہو گئی ہے کہ آپ پاکستان کے آئینی سربراہ سے جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ عدلیہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کا اعلان بھی نہیں کر سکتا، اور یہ معاملات جو ہے وہ کورٹوں میں، ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، تو لہٰذا ہم صدر مملکت سے اس معاملے پہ مشاورت نہیں کر سکتے۔ بھئی ہائی کورٹ میں جو معاملات ہیں وہ تو آپ ہیلے بہانے کر کے اب دوبارہ لے کر گئے، ورنہ ہائی کورٹ نے تو بڑا واضح پیغام دے دیا تھا کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں، تو آپ کا کام ہے آئین پر عمل کرنا، آئین کی جو آئینی ذمہ داری ہے اس پہ امپلیمنٹ کروانا۔ تو آپ جو ہے اس سے بھاگنے کے لیے کبھی ہائی کورٹ میں اس فیصلے کی تشریح کرنے جا رہے ہیں، کبھی آپ کو بلدیاتی الیکشن کرانے اسلام آباد میں تو آپ اس پہ انٹرا کورٹ اپیلوں پہ جا رہے ہیں۔ تو محسوس تو ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کھیل رہے ہیں، آپ جو ہے اس ملک کے آئین کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کھلواڑا مچا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ناراض ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی منشی کہہ دے، کام منشیوں والے کر رہے ہیں، پر اگر آپ کو کوئی منشی کہہ دے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ناگوار گزر جاتا ہے۔ تو آج صدر مملکت کو جو ہے وہ انہوں نے خط میں منع کر دیا ہے کہ جی ہم آپ کو اس مشاورت میں شامل نہیں کر سکتے۔ اب کل مشاورت ہونی تھی الیکشن کمشنر کی اور صدر پاکستان کی، اور آج اتوار کو چھٹی کے روز اس ادارے کو کھولا گیا، وہاں کام ہوا، کام کر کے آج اس کو جو ہے وہ نپٹانا کیا۔ بھائی اگر آپ نے کھولنا ہی ہے تو بھائی اللہ کے واسطے اس ملک میں جو بحرانی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کھولیں، کوئی کام کرنے کے لیے کھولیں، نہ کہ جو ہے وہ آئین شکنی کے جو راستے ہیں ان کو جو ہے وہ ہموار کیا جائے۔ تو اب کل صدر پاکستان کی اور الیکشن کمیشن کی تو مشاورت اس معاملے میں ہو نہیں رہی۔ دوسری جانب معاملہ ہے کورٹوں میں۔ اب یہ چیزیں اب سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہیں۔ اب ایک طرف چیف الیکشن کمشنر ہے جو عدالت میں پیش نہیں ہوتا، وہ چیف الیکشن کمشنر ہے جو صدر پاکستان سے مشاورت کرنے نہیں آتا، وہ الیکشن کمیشن ہے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے کہ 90 روز میں انتخابات کرانے تو اس فیصلے کی تشریح کرنے کے لیے ہاتھ میں بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ جس سے جو ہے وہ شان میں گستاخی ہو جائے اور معاملہ جو ہے وہ پھر آپ سب جانتے ہیں، تو وہ ہائی کورٹ کی تشریح چاہتے ہیں کہ جی اس فیصلے کی تشریح کرتے ہیں۔ بھئی فیصلے کی تشریح یہ ہے کہ آپ کو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن آپ نے جو ہے وہ کروانے ہیں۔ گورنر تاریخ نہیں دے رہا، آپ شیڈول جاری کریں۔ گورنر نے وہاں پہ ہائی کورٹ میں بھی جواب داخل کرا دیا تھا۔ اچھا اگر گورنر نہیں دے رہا تو 2 دن پہلے آپ کھڑے ہو کر سپریم کورٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی تاریخ دینا ہمارا کام نہیں ہے،
یا تو یہ گورنر کا کام ہے یا پھر یہ صدر مملکت کا کام ہے. جب صدر مملکت نے آپ کو بلایا تو میرا خیال سے آپ کے اشارہ آپ کے جو آقا ہیں انہوں نے آپ کی ڈور ہلائی اور آپ نے جو ہے آج الیکشن کمیشن نے جو ہے صدر پاکستان سے مشاورت سے انکار کر دیا. دیکھیں اب پوری قوم اس وقت سمجھ رہی ہے اور پوری قوم کی نظریں جو ہے وہ عدلیہ پر ہیں کہ آیا الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے وہ آئین شکنی کے جتنا ماحول اور جتنے اسباب پیدا کر رہا ہے، یا اس ملک میں آئین شکنی ہونی ہے یا پھر اس ملک میں جو ہے عدلیہ آئین کی جو بالادستی ہے اس کو بحال رکھتی ہے. عمران خان کے فیصلے میں رات کو 12 بجے عدالتیں کھلیں اور انہوں نے کہا کہ جی قاسم سوری کی جو رولنگ ہے وہ آئین کے منافی ہے اور ہم آئین پر جو ہے عمل کرائیں گے، آئین پہ امپلیمنٹ کروانا عدالتوں کا کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چیف الیکشن کمشنر مسلسل آئینی ایک تقاضا ہے الیکشن کرانا اور اس میں ہیلے بہانے اور گورنر اور الیکشن کمشنر کے درمیان والی بال میچ کہ میری ذمہ داری نہیں میری ذمہ داری نہیں یہ جاری ہے اور عدلیہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. 90 دن میں جسٹس جواد حسن نے جب اس فیصلے کہا کہ جی 90 دن میں الیکشن کرانے تو جی انہوں نے آج اپیل دائر کر دی ہے وہاں پر ہائی کورٹ لاہور میں. اس کی تشریح کے لیے اب 2 رکنی بینچ جو ہے کل اس کی سماعت کرے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ بتا رہا ہے کہ جی 90 دن میں آپ کو انتخابات کروانے پر الیکشن کمیشن نہیں مان رہا ہے. تو ایک طرف الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ جو پاکستان کا آئینی سربراہ ہے صدر مملکت عارف الوی صاحب ان کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کے اختیارات کو چیلنج کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نہیں جا رہے، سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہے، عدالتوں کی بات نہیں مان رہے. اسلام آباد کا فیصلہ موجود ہے اور جو کام کرنے کے وہ ہو نہیں رہے. کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہوئے مہینہ ہو گیا ہے، ابھی تک اپیلیں جو ہے وہ نہیں نپٹ سکی ہیں، شہر لاوارث پڑا ہوا ہے. تو بھائی آپ نے اگر اتنا ہی آئینی بحران پیدا کرنا ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. اور دوسری جانب پورا ایک طرف عدلیہ پر حملے ہیں، وہ محترمہ مریم صاحبہ عدلیہ پر حملے کر رہی ہیں، ریکارڈنگوں کا ملک کی معیشت تباہ کر دی، خزانہ خالی ہے، ریکارڈنگیں بھرپور ہیں، آڈیوز ویڈیوز بھرپور ہیں، کسی کی ننگی ویڈیوز ہیں، کسی کی نازیبا گفتگوؤں کی آڈیوز ہیں. تو پوری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ اور ان کے جو سہولت کار تھے عمران خان کو تو کہتے تھے کہ یہ لاڈلا ہے، آپ کے بھی جو سہولت کار تھے وہ آپ کے لیے بھی شاید ریکارڈنگیں جمع کرتے تھے. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ میں تو خود جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا تھا. ایک آئینی ادارے کا سربراہ جو ہے اور پاکستان کے ایک معتبر ادارے کا سربراہ وہ یہ بیان دے رہا تھا. تو ملک لے کے کس طرف جا رہے ہیں یہ ہے چیزیں دیکھنے کی. اب ایک طرف عدلیہ پہ حملے ہو رہے ہیں تاکہ عدالتیں جو ہے وہ پریشر میں آئیں اور کوئی ایسا فیصلہ نہ دے کہ جس سے عام انتخابات کی جو ہے نا وہ راہ ہموار ہو جائے. دوسرا خواجہ آصف سے پری پلان ایک بیان دلوایا گیا ہے. وہ خواجہ آصف نے کوئی لاؤبالی بیان نہیں دیا ہے، وہ پری پلان خواجہ آصف سے بیان دلوایا گیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے نہیں جا رہا، ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے. ابھی چند دن میں یہ جو ہے نا معاشی ایمرجنسی کا اعلان کر دیں گے، ابھی یہ کچھ دن میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیں گے اور کہیں گے کہ جی معاشی ایمرجنسی ہے، ہنگامی حالات ہے اور الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ الیکشن کو طول دینے کے لیے وہ ساری سازشیں ہیں جس کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں. ایک آدمی کو مائنس کرنے کے لیے، ایک آدمی کی پاپولیرٹی سے خوف زدہ پوری 13-14 جماعتیں آج الیکشن سے جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ سندھ پہلے کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات میں بائیکاٹ کر چکی تھی، اس کے بعد اب جو 9 سیٹوں پہ ضمنی انتخابات ہو رہے تھے، آج متحدہ قومی موومنٹ نے ان کا بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دامن پہ داغ کوئی بھی نہیں چاہ رہا. متحدہ قومی موومنٹ کیوں یہ داغ اپنے دامن پہ لیتی؟ انہیں پتا تھا کہ ہونا کیا ہے. اگر یہ بلدیاتی الیکشن ہار جاتے، پوری پی ڈی ایم کا جو بائیکاٹ کا معاملہ ہے اس وقت یہ چاہ نہیں رہے، یہ سامنے نہیں آنا چاہ رہے، یہ منہ چھپا رہے ہیں عوام میں جانے سے. کیونکہ اگر شکست ہو گئی، ضمنی الیکشن ہار گئے تو پھر ایک اور ماحول کریٹ ہوگا، پھر ایک اور پاپولیرٹی بیان ہوگی کہ عمران خان نے ضمنی الیکشن میں پھر شکست دے دی، پھر پی ٹی آئی نے شکست دے دی. تو بہتر یہ ہے کہ آئین توڑا جائے، آئین شکنی کی جائے، جو راستے میں آئے رون دیا جائے. پر ہم نے جو ہے اب وہ اپنی حکومت کو طول دینا ہے. ابھی ہم نے جو مقدمات رہ گئے ان کو نپٹانا ہے. نیب میں کا جو ترمیم کا معاملہ ہے، نیب ترامیم کا وہ سپریم کورٹ سے اٹک گیا ہے گلے میں.
बाबूजी की सजा खत्म करानी है, अभी उनको वापस लेकर आना है। यहाँ से वो वेंटिलेटर का जो मरीज गया था उसको अब रूबे सेहत होने के बाद, हुकूमत आने के बाद वापस लेकर आना है। तो भाई बात दरअसल ये है कि आपने इस मुल्क में अब पूरी कौम की जो नजरें हैं, आपने तो इस मुल्क में लगा दिया है एक बाजार आपने गर्म कर दिया है कि आइन पामाल होता है, होता रहे, आइन शिकनी होती है, होती रहे। हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन सारे मामलात में अपने आप को जो है वो मजबूत करना है, अपनी हमने मर्जी करनी है, मनमानी करनी है। अब पूरी कौम की नजरें हैं अदलिया की जानिब कि अदलिया क्या जिस तरीके से रात को 12 बजे अदालतें खोल के आइन की बालादस्ती के लिए फैसला देती हैं, क्या ये अदलिया जो है अब इस मुल्क में अपनी आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए 90 रोज में इंतखाबात करवाती है या नहीं? या फिर देखेंगे कि कोई रहा तो नहीं, या फिर ये कौन देखेगी कि कोई रहा तो नहीं कि जिसने इस मुल्क के आइन के साथ खेल ना खेला हो। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।